لائق طور سے چلنا۔ جب ہم صحیح طور سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یسوع مسیح میں خدا نے ہم سب کے لیے کیا 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 ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں خدا میں رہتے ہوئے محبت اور یگانگت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول واقعی اس پورے مقصد کا خلاصہ کرتا ہے جو پالوس کے ذہن میں تھا جب اس نے یہ خط لکھا، اور اگر آپ باب 3 سے 1 میں واپس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پالوس باب 1 سے 3 میں اس بھلاوے سے نمٹتا ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور اب باب 4 کے شروع کر کے 6 تک وہ کہتا ہے ہمیں لائق طور سے چلنا ہے، یا ہمیں اس بلاوے کے پیش نظر خدا میں زندگی گزارنی ہے۔ پس یہ اصول بنیادی طور پر واقعی پالوس کے مقصد کے لحاظ سے اس پورے خط کا خلاصہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک عبوری حصہ بھی ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے۔ لہٰذا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے باب 4 آیت 1 کو دیکھیں، جہاں پالوس کہتا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ لہٰذا اب مجھے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ نمبر 1، پالوس ایک قیدی تھا۔ یہ خط، جسے ہم افسیوں کا خط کہتے ہیں، اس وقت لکھا گیا جب پالوس پہلی بار قید میں تھا، جب وہ روم میں اپنے کرائے کے مکان میں تھا۔ غالباً یہی اعمال کی کتاب کا اختتام ہوتا ہے، لیکن کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے تیموتھیوس اور تیتس کے خط میں وہ قید سے رہا ہو چکا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ قید میں ڈالا گیا اور اس وقت اس نے مسیح کی طرح اپنی جان دے دی۔ لیکن وہ قید سے لکھ رہا ہے، قید کے خطوط میں سے ایک، جیسا کہ ہم اسے کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے پس، اور یہ ایک بہت اہم عبوری جوڑ ہے، کیونکہ یہ ہمیں واپس اس خط کے آغاز تک واپس لے جاتا ہے، اور میں اسے عبوری حصہ کہتی ہوں۔ ویسے کسی نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کلام میں لفظ پس دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ اب یہ اچھی گرامر نہیں ہے، لیکن یہ اچھی سمجھ دیتا ہے، کیونکہ پالوس یہاں جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے آپس میں جوڑ رہا ہے۔ وہ باب 4 سے شروع کر کے باب 6 کے ذریعے کہنے والا ہے۔ وہ اسے ہر اس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کا اس نے خط میں اس نقطے سے پہلے ہم سے ذکر کیا ہے، اور جسے ہم بلاوا کہتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جو میرے لیے بہت اہم ہے، ایک بنیادی یونانی فعل جسے پالوس نے اس خط میں استعمال کیا ہے، اور یہ فعل یہاں استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ترجمہ استعمال کر رہے ہیں وہ کرسچن سٹینڈرڈ بائبل ہے، جو مجھے پسند ہے، اور اس فعل کا ترجمہ زندگی گزارنے کے لیے کرتی ہے۔ تاہم ذاتی طور پر میں اس ترجمے کے چلنا کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ یونانی لفظ پیری پیٹیو ہے، جو واقعی ایک استعاراتی لفظ ہے۔ اب جب وہ کہتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو یقیناً یہ وہی ہے جو پالوس کہہ رہا ہے، لیکن وہ چلنے کے تصور کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ سب جگہ اسی فعل کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا جب اس ترجمے میں یہاں لفظ زندگی استعمال کیا جائے گا تو ہم اس حقیقت کا حوالہ دیں گے کہ اس ترجمہ چلنا بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ پورے پرانے عہد نامہ میں آپ کے پاس عبرانی میں ایک استعاراتی لفظ ہے جس کا ترجمہ چلنا ہے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر زبور 1 اس کی پہلی آیات میں، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اب پالوس اس خط کے بقیہ حصہ میں بہت مثبت انداز اپناتا ہے، لیکن یہاں زبور نویس کہہ رہا ہے غلط رستے پر مت چلو بلکہ سیدھی رستے پر چلو، جو اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور پھر میری 2 پسندیدہ آیات میں سے ایک اور استعاراتی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ در حقیقت میں نے ان آیات کو برسوں پہلے جب میں ایمان لائی تھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، اور ان کا تعلق خدا کے رستے سے ہے۔ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ مختلف سمتوں میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک رستہ ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ ہم چلیں۔ پس امثال 3 باب اس کی 5 سے 6 آیت، اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اور آپ وہاں ایک استعارہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے رستہ۔ یسوع نے اس حقیقت کے بارے میں بات کی کہ ایک رستہ ہے جو چوڑا ہے، ایک رستہ جو کشادہ ہے اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک اور رستہ یا سڑک جو تنگ ہے وہ زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ خلاصہ یہ
کہ پالوس اس تنگ رستے کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اس رستے پر چلنے کا انتخاب کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے کہ ہم ایماندار بننے کے بعد اس رستے پر کیسے چلیں گے۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ ہمیں اس بلاوے کے لائق چلنا ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ وہ بلاوا ہے کیا؟ اور یہ سوال ہمیں واقعی اس خط کے ابتدائی پیراگراف کی طرف لے جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے یہاں مسیح میں ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں مسیح میں چنا گیا ہے۔ دراصل دنیا کی بنیاد سے پہلے خدا کے نقطۂ نظر سے دوسری بات پالوس کہتا ہے، ہم خدا کے خاندان میں لے پالک ہیں، ہم اپنے ایمان کے باعث یسوع مسیح میں خدا کے فرزند ہیں۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی۔ اور جب میں اس پر دوبارہ غور کر رہی تھی تو ایک پرانا گیت جو خوشخبری سے متعلق تھا میرے ذہن میں آیا، دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کروس سے جاری۔ اور یہ بائبل کی ایک عظیم سچائی ہے۔ پالوس کہہ رہا تھا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی۔ اور چوتھا وہ کہتا ہے ہم مسیح میں محفوظ ہیں، ہم مسیح میں اس لحاظ سے محفوظ ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم پر روح القدس کی مہر لگ جاتی ہے۔ لہٰذا پالوس کہہ رہا ہے اس بلاوے کے لائق زندگی گزارو، وہ عظیم بلاوا جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ جب ہم اس باب میں واپس آئے تو میں نے ایک اور ٹرائلوجی کا استعمال کیا جو اس حوالے سے ابھرتا ہے، اور وہ صرف یہ ہے، باپ نے ہمیں چنا، بیٹے نے ہمیں چھڑایا ہے، اور روح القدس نے ہم پر مہر لگا دی ہے۔ اور اس طرح آپ تثلیث کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح میں ہمارے بلاوے کے لحاظ سے باپ، بیٹا اور روح القدس، اور مزید جیسا کہ پالوس باب 2 میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات پاتے ہیں، یہی ہمارا بلاوا ہے۔ غور کریں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اور صرف افسیوں اس کا 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت کا جائزہ لیتے ہیں، جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہمارا بلاوا ہے، اور یہاں پالوس 4 باب کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے۔ مجھے صرف افسیوں باب 4 آیت 1 میں ان الفاظ کو دہرانا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ اب پالوس وضاحت کرتا ہے کہ سب سے پہلے لائق چال چلنے سے کیا مطلب ہے، اور وہ ابتدائی ابواب میں اس سے نمٹ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ہو کر چلنے کی بات کرنے والا ہے، ایک ہو کر چلنا۔ اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم کس طرح لائق چال چل سکتے ہیں، یعنی کامل فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ افسس اور ایشیا کی دوسری کلیسیاؤں میں کیا مسئلہ تھا؟ یہودی ایمانداروں اور غیر قوموں کے ایمانداروں کے درمیان تناؤ تھا، اور کسی نہ کسی طرح یہودی ایمانداروں نے یہ محسوس کیا کہ غیر قوموں کے مقابلے میں خدا کے فضل پر ان کی اجارہ داری ہے۔ حالانکہ وہ دونوں ایماندار تھے، مگر یہودی یہ سمجھتے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، اور پالوس نے اس مسئلے سے نمٹا۔ آپ کو یاد ہے جب اس نے باب 2 کی آیت 17 اور 18 میں کہا تھا، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ یہ دور کون ہیں؟ غیر قوم والے، اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ اور یہ نزدیک کون ہیں؟ یہودی ایماندار۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کوہ سینا پر یہ ناقابل یقین مکاشفہ حاصل کیا، پر غیر قوموں میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پالوس کہتا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ یہ بات بالکل واضح کرتا ہے کہ اگر ہم لائق طور پر چلیں، یعنی ایماندار لائق طور سے چلیں، انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسیح میں ایک ہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا پیراگراف کتنا اہم ہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، مسیح میں یہودی اور غیر قوم دونوں کے لیے۔ چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے، اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ 2 امیدیں نہیں ہیں، بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ہم سب خدا کے فضل کے وسیلہ سے بلائے گئے ہیں، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔
जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। लिहाजा आप बुनियादी तौर पर देखते हैं कि पौलुस यहाँ एक बयान के साथ शुरू करता है। अगर आप लायक तौर से चलने जा रहे हैं तो आपको यीशु मसीह में एक होकर चलना पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पस मंज़र क्या है, हम सब मसीह में बराबर हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वही चीज़ है जिसके बारे में यीशु ने दुआ की थी जब वो बालाखाना से निकले और वादी कदरून के नीचे और गतसमनी के बाग की तरफ चल रहे थे। और यीशु ने उन आदमियों के सामने ये कहा, वो 11 आदमी थे जो उस वक्त उसके साथ थे, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। ये कौन है? हाँ, यहूदी जो ईमानदार बन जाते हैं, बल्कि गैर कौम वाले भी। यानी यीशु दुआ कर रहा है कि हम सब लोग एक हो जाएं। उसकी दुआ पर गौर करें, वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, कि दुनिया देखेगी कि हम मसीह में एक हैं, जो वाकई इस इत्तेहाद की अक्कासी करता है जो तसलीस में मौजूद है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। और इसी तरह पौलुस कहता है, अगर आप लायक तौर पर चलना चाहते हैं तो आपको एक होकर चलना होगा। ये बहुत अहम है क्योंकि यीशु ने इसी के लिए दुआ की थी। लेकिन ये भी अहम है कि ये उन कलीसियाओं में एक अहम मसला था। लिहाजा पौलुस तकसीम के इस मसले को हल कर रहा है। और यहाँ गौर व फिक्र और रद्द अमल से मुतल्लिक एक सवाल है कि हम आज कुछ कलीसियाओं में मोहब्बत और इत्तेहाद के इस असूल की खिलाफ वर्जी को कैसे देखते हैं। हाँ, हम इस पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तकसीम की बुनियाद जिस्मानियत पर मबनी है, यानी रूह की बजाय सिर्फ जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। हम ये तकसीम कलीसिया में इल्ज़ाम लगाने वाले रवैयों की वजह से देखते हैं। हम अब भी दूसरे लोगों को तासुब की निगाह से देखते हैं जो हमारे जैसे नज़र नहीं आते या हमारी तरह बात नहीं करते। हम ये तकसीम कलीसिया में इल्ज़ाम लगाने वाले रवैयों की वजह से देखते हैं। अब हम भी दूसरे लोगों को तासुब की निगाह से देखते हैं जो हमारे जैसे नज़र नहीं आते या हमारी तरह बात नहीं करते। ये सच अक्सर आज कलीसियाओं में भी पाया जाता है। कानूनियत जो ऐसे कवानीन के साथ आ रही है जो वाकई कलाम में नहीं मिलते और यहाँ तक कि कलाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, और इससे तफरका पैदा होता है। और जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, इल्ज़ाम लगाने वाले रवैये और मुकाबले का पूरा पहलू। ईमानदारों की बरादरियों में मुकाबला नहीं होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। और ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम रूह के इत्तेहाद और अमन के बंधन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मजहबी तौर पर समझौता करना है, और ना ही इसका मतलब ये है कि हम खुदा की सच्चाई से मुतल्लिक समझौता करें। ताहम जब हम इख्तलाफ राय का सामना करना पड़े तो हम उसी अंदाज में इसका सामना कर सकते हैं जैसे यीशु ने किया। यूहन्ना ने कहा कि वो आया, और मैं इस असूल का इख्तिताम यूहन्ना पर करना चाहती हूँ, और मैं इस असूल का इख्तिताम यूहन्ना 1:14 पर करना चाहती हूँ। कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कई बार हमारी दूसरों के साथ बातचीत के तरीके की वजह से तकसीम हो जाती है। हम फजल और सच्चाई के साथ बातचीत नहीं करते हैं, हम रूहुल कुद्दस के फल की अक्कासी करते हुए बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ इस असूल को दोहराती हूँ जो हमारे पास बाब 4 के शुरू में है। जब हम सही तौर से इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह में खुदा ने हम सब के लिए क्या किया है, तो इसके बदले में हमें खुदा में रहते हुए मोहब्बत और यगानगत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।